آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے پرانے رسم و رواج تھے، اسلام نے قریب قریب ان سبھی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی، جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، جوا، چوری اور رہزنی عرب میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا کہ ان سب کو ترک کرو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھی۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ متنبع کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو سلبی اولاد کی ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ سلبی اولاد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ متنبع اگر اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ غرض کون سی پرانی رسم ایسی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو؟ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ صدیوں سے جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور نظریں چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمانداروں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خاندانی رسمیں چلی آتی تھی، ان سب کو انہوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے، خدا کا حکم پا کر انہیں پاؤں تلے رون ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو چیزیں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھی، وہ ایک دم ناپاک ہو گئی، اور جو صدیوں سے ناپاک خیال کی جاتی تھی، وہ یکایک پاک ہو گئی۔ کفر کے جن طریقوں میں لذت اور فائدے کے سامان تھے، خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسلام کے جن احکام کی پابندی انسان پر شاق گزرتی ہے، ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا نام ہے ایمان، اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، اور فلاں باتیں رومیوں کی ہمیں پسند ہیں اور فلاں ایرانیوں کی ہم کو مرغوب ہیں۔ غرض اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رد کر دیتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔